المسلمين على المسلم خمسة وفي روایت ست کہ مسلمان نے مسلمان نے 5 حق نے، ایک روایت مطابق 6 حق۔ خدا نے تو سب سے پہلے فرمایا کوئی بھی مسلمان بھائی سلام علیہ، اس کا سلام کا جواب دینا اپنے حق ضروری واجب سمجھا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں جا رہے ہوتے تو راستے کے اندر کوئی چیز حائل ہونے دوبارہ ملنے پھر اگان سلام دینا کیا کرتے تھے۔ لہٰذا نبی علیہ السلام کی حدیث کا احترام کرتا ہوا، اس کو مد نظر رکھتا ہوا کوئی بھی تم سلام بتائے اس نے سلام کا جواب دینا اپنا ضروری سمجھا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ لمبی اور زیادہ ٹائم کا انشاءاللہ اللہ نے مدد دینا کرنا اور اسی بداری کا ثبوت دینا ہے۔ میں سب سے پہلے بہت زیادہ شکر گزار ہوں تھوڑا جی تسی بیٹھے ہیں بڑی انتظامیہ کا اور خصوصاً بلبلے قرآن مقدس ذیشان واضح مشرحان فاضل و جوان حضرت مولانا آصف الہی صحیح صاحب کا کہ جنہوں سے ہم کلاس بڑی دعوت بنا ویلکم کی طرح ہمیں سامنے کرنے کا موقع دیتا ہے۔ میں دوستوں بزرگ بھائیوں سب سے پہلے ایک گل پڑھے سامنے عرض کروں گا، پھر انشاءاللہ میں گل کا آغاز کروں گا۔ سمندر سارے کے واسطے سمندر ہوا کرتا ہے، لیکن اب وہ اپنی مہارت کے نال اپنی محنت کے نال کوشش کے نال کوئی اس سمندر کے وچوں ہیرے موتی تلاش کر لیتا ہے، کوئی اتنی کو محنت کرتا ہے کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کچھ نہ کچھ نہ ہونا کچھ فائدہ چکے ہویا سمندر کے وچوں مچھلیاں پکڑ لیتا ہے۔ تے کتنے کی لوگ نے اس سمندر کے جانے تو ضرور تھے، لیکن انہوں واسطے صرف ایک پانی کے مجموعے کا نام سمندر ہے، اس کو علاوہ کوئی سمندر نہیں۔ یہ وقت سارے واسطے ایک جیسا وقت ہے۔ بعض لوگ اپنے وقت کی اتنا قیمتی کر لیتے ہیں، کوئی اتنی غور دے رات چیز کو سنتے ہیں کہ انہوں نے کئی چیزیں سمجھ آ رہی ہیں۔ کچھ لوگ کچھ توجہ کر رہی ہیں، کچھ اپنا ذہن سیٹ چلائے گا، کچھ لوگ آگے میں جنہیں بیٹھتے ہیں یہ دوبارہ پھر چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا میں کوشش کروں گا اس مثال میں تسی کسی بھی فیلڈ کے اندر اپلائی کر کے دیکھ لو۔ اسٹوڈنٹ اگر وقت کی محنت کرتا ہے، قدر کرتا ہے، اچھے نمبر دیتا ہے، کاروبار کرنے والا ہے، اچھی محنت کرتا ہے، وہ بھی مثال کی طرح جو ہیرے کو کتنا کرتا ہے۔ لہٰذا اسلام میں ان حضرات تیرے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جڑا اللہ اور آخرت کے دن میں ایمان رکھتا ہے انہیں چاہیے اپنے مہمان دی مہمان نوازی کرے، اس کی عزت کرے۔ اس وقت میری تواڈے نال سب تو بڑی مہمان نوازی یہی ہو سکتی ہے کہ تسی میرے گل میں کتے غور دے نال سنو، اور دوجا اگر تسی مائنڈ نہ کرو گے کیا نہ کچھ بھی نہیں، اگر تسی اوتھے بیٹھو گے پھر بھی انشاءاللہ قبول ہے، اگر تسی اگے آ کے بیٹھ جاؤ تو یقینی گل ہے یہ سارے مہمان نوازی کا حصہ ہوئے گا۔ تسی سوچو نا تواڈے اپنے گھر کے اندر مہمان آئے تسی انہیں ایک جگہ تے بٹھا کے آپ وہ دوسرے کونے تے جا کے بیٹھ جاؤ، یہ گل ثابت نہیں دینا ذرا میرے ہونے آگے جاؤ اور ایک حدیث کے پیچھے میں استدلال کرتا چلا جاؤں۔ تسی پڑھ کے دیکھ لو، یونیورسٹیاں چلے جاؤ، اسکول کے وچ چلے جاؤ، مدارس سے چلے جاؤ، مساجد سے چلے جاؤ، حدیث جبریل امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں کہا ہے حدیث میں انتظام کیا کہ جب جبریل حبیب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے نا، حدیث جبریل حدیث کے الفاظ میں واضح کفئی علی فخذی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کول آ کے بیٹھ گئے، قریب آ کے بیٹھ گئے، اس طرح گوڈے کلوز کر کے اس طرح بیٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ دیے، کلوز آ کے بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے سوال کیا، امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تو یہ گل سمجھ آتی ہے کہ جڑے علماء نے یا ٹیچر یونیورسٹیوں سے چلے جاؤ، کالجوں میں چلے جاؤ، جڑے ٹاپر بچے ہوتے ہیں لوگ وہ ہمیشہ ٹیچر استاد کے قریب ہو گئے۔ امام نبی رحمۃ اللہ نے سمجھا کہ جتنا قریب ہو کے ہو گے تمہیں سمجھ اتنی زیادہ آئے گی اور اتنا زیادہ تمہیں فائدہ ہوگا۔ لہٰذا کوشش کریں کرو قریب آ کے ایک اور حدیث مستدرک کے حاکم 311 میں فرمایا تیرے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غدا الی المسجد وهو يريد اللہ يريد ان يتعلم خيرا فرمایا کہ بندہ مسجد والوں کی سنت نال کرتا ہے
کہ یا پھر وہ دین کی گل سکھا دے گا یا وہ آج کوئی دین کی گل سیکھ کر کے آئے گا. فرمایا کان لہو کاجری حاج تام حجتہ، اللہ تعالیٰ سے نامہ آباد کرنے کو حج جو حج ہر اعتبار کے نال اللہ دی بارگاہ وچ قبول و منظور کا حج کرنا بہت مشکل بہت ہے. اگر انسان صحیح معنی اندر کر آئے تو آقا فرماتے ہیں من حج ھذا البیت لم یرفث ولم یفسق، جس نے بیت اللہ کا حج کیتا پہنچ جگہ نہ کیتیاں ارکان حج صحیح طریقے سے ادا کر لے. فرمایا راجہ قیوم والا تدعو امہ اینجی مکے مدینے چوں واپس مکے چوں واپس پلٹدا جے آج ہی مانے جنم دیتا ہے اینجی گناہ. فرمایا جڑا مسجد نیچے لا کر کے آیا کہ تو جدوں بھی اللہ موقع دے اس حدیث کو سے اٹھاؤ جمعے چ آئیے کسی بھی درس دروس کا اہتمام کریے مسجد کا رخ کریے یہ نیت لے کر کے آنے کہ انشاءاللہ جب دین کی گل سیکھ کے آگے اور جو سارے سامنے سکھانے والا بھی لے کر کے جب انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سکھا کے آئے گا. فرمایا کان لہو کاجر حاج تام حجتہ، اللہ نامہ مار کرنے کو حج جو ہر اتبار کے اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور کا اس کے برابر اجر و ثواب ہے. میں دوستو بزرگوں بھائیو انشاءاللہ میں اتبار میرے سینئر فاضل مجموعہ مقدس شاہ واضح مشکل حال حضرت مولانا مبشر حسن کی ساتھ انہاں دا عالمانہ فاضلانہ تفسیرانہ مفصل کتابیں نہ ہوئے گا. میں تاکہ انہوں نے درمیان زیادہ دیر انشاءاللہ حائل نہیں ہوا گا. اور آج جو میں تمہیں میسج دینا میں پیغام دینا ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا کائنات والو تمہارے رب کا ایک فیصلہ ہے کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے اور اس کو سوا بھی کم اور بھی کرنا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ اپنے والدین کے نال کی کرنا ہے احسان کرنا حسن سلوک کرنا. اور ایک چیز آج میں تھوڑے نال شیئر ضرور کرانا کسی دن بیٹھ کر کے حضرت مولانا قاری آصف صاحب کو تسی سوال کرنا پوچھ لینا انبیاء نے اگر تسی دعاواں کڈو گے انبیاء جنہیں اللہ تعالیٰ کو دعاواں کرنا مثال کے طور پر رب اغفر لی ولوالدی رب اغفر لی ولوالدی سب تو پہلے انہوں نے اپنے واسطے بخشش کا سوال کیا کہ اللہ کہ بات ہے والدین کے واسطے پتہ ہے چلے آپ قرآن کو اگر کسی پڑھو ہوا کہا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین آگے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. اور جب فرمایا کہ زندہ رہنے کے اف تک بھی نہیں کرنا تے جے ٹر گیا جے چلے گیا پھر تیری کوئی دعا ایسی نہ ہو جس دعا میں تو والدین بس پھر تیری کوئی دعا ایسی نہیں چاہیے پھر ہر دعا کے اندر وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ جس طرح میرے ماں باپ نے میرے تے شفقت کی ہے نا میرے تے مہربانی کی میرے تے اللہ سبحانہ نے پیار محبت دیتا ہے اللہ کا بھی اللہ جس میں شکر. اگر آج تسی اپنے والدین کے واسطے دعا کرو انہیں کے قبروں پہ جاؤ گے جا کے دعا کرو گے اس طرح پھر سلا کی بھی نہیں گا. پھر جب تسی جاؤ گے بھڑیاں اولاداں کو پتہ ہوگا تو تیری اولاد کو پتہ ہوگا کہ میرے دادے کی قبر ہے جب تو انہوں اپنے باپ کی قبر یاد کرا دی نا دکھا دی یقینی میں تیری قبر میں جاؤ. کتنے بدبخت تو لوگ جنہوں نے والدین کی قبر کا نشان نہ کیا. میرے دوست بزرگوں بھائیوں چاہو قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھو قرآن پڑھنے دیکھو. حضرت قاری صاحب صاحب نے تشریف آج میں انشاءاللہ تیرے سامنے تھوڑا تھوڑا ٹچ دے کے جانا ہے زیادہ بھی تھوڑا تھوڑا
اللہ تعالیٰ نے چلو باپ کی عظمت کی باری آئی ماں کی شان تیرے سامنے پھر کسی ٹائم تفصیلی بیان کرا گا. آج میں باپ کی تیرے سامنے عظمت شان کی فضیلت بیان کری. جب باپ کی شان کی باری آئی رب نے کسی چیز کی قسم نہیں اٹھائی. ماں کی رب نے قسم نہیں اٹھائی. جب باپ کی باری کروایا مجھے قسم ہے تیرے باپ. اور سامنے بھی کی حکم ایسی قسم اٹھائی یا کہ اللہ دی یا اس کی صفات ماری موٹی چیز کی قسم جیسے نہیں چکتے جہدے نام دیا قسمہ عرش والا رب چاہے پھر وہ دی عظمت اور مقام کے بارے میں آگی یہ تیرا باپ جو تیرے واسطے بڑی محنت اور مشقت کھائی کار میں رہنے والوں آج ماں تسلی دیتی ہے پتر ایک کہتی ہے کہ پتر بیٹا بیٹی چپ کر جا شام میں تیرا ابو کر رہا ہے کہ میں فلاں چیز لے کر کے دوں فلاں چیز مجھے بابا تینوں پیسے لے کر کے ماں کی تسلی باپ کے سامنے ہوتی ہے کہ جنہوں نے باپ ہی کوئی نہیں انہوں نے ماں کبھی بھی انہوں نے تسلیت نہیں دے سکتی کبھی بھی تسلیت نہیں دے سکتی قطع نہیں دے سکتی. اور جنہوں نے باپ سننا ہوتے ہیں بازار کے سارے کے ہوتے ہیں جنہوں نے باپ وہ بچارے گاؤں میں اپنی تقریر کا آغاز شروع کرنے لگا ایک مطالبہ کے سامنے شروع کرا کہ میرے الفاظ کو باپ بن کے نہیں بلکہ بیٹے بن کے سارے سننا اپنے باپ کی اولاد کو اس وقت تو یاد کرنا ہے کہ جب تیرے باپ نے تیری خاطر محنت کرنی ہے کوشش کرنی ہے قیدان کے اندر زندگی بسر کرتے بعد ایک آن والا میرے نبی کی خدمت میں آیا آن کر کے اس نے جو سوال کیا سوال کے سنس میں پہلے سمجھو بخاری مسلم کی روایت کہ آپ کے کہنا آقا من احق الناس بحسن صحابہ لفظ الناس ہوتے الف لام للاستغراق تھا جنہیں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس کائنات کے سارے لوگ اس اندر آ رہے ہیں چاہے کافر نے چاہے مسلمان نے سارے لوگ الناس کے اندر داخل ہو گئے. انہیں بھی آ کر کے سوال کیا آقا من احق الناس بحسن صحابہ کہ میرے مسئلے سلوک کا سب تو زیادہ حقدار ہے اور الناس کے سارے لوگ آ گئے اس طرح الف لام للاستغراق سارے لوگ آ گئے اگر سارے لوگ میرے مسئلے سلوک کا سب تو زیادہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے بولو اسی بولنا امو کا تیری ماں تیری والدہ تیری اپنی کہتا آقا سننا ماں پھر کون ہے تیرے میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں سننا امو کا پھر تیری والدہ پھر تیری ماں آقا اتنے لوگ نے میرے رشتہ دار ملے بہن بھائی ملے یار ملے دوست ملے اتنے کے نام میرا تعلق ہے میں اس میں سلوک کرنا چاہنا اتنے زیادہ ہے پھر کون ہے تیسرے نمبر پہ فرمایا سننا امو کا پھر تیری ماں چوتھی مرتبہ پھر کہتا آقا سننا ماں پھر کون ہے میرے آقا فرماتے ہیں سننا امو کا پھر تیرا ماں. اور یاد رکھو خلاف شریعت حکم والدین دیتے انہوں نے گالی ملانی کے لیے شریعت کے خلاف حکم نہ ہوئے اللہ ادھے میرے سید حضرت علی علیہ السلام کی سیرت پڑھنے لگے کہ والدین نے کوئی میسج میں ضرور جانا اگر کچھ حقوق والدین دینا تو کچھ اولاد دے تسی ذمہ دار بعد دن اور پچھتان دن اور پہلے فیصلہ کرو تو اپنی اولاد کا مشورہ ضرور کرو کہ بیٹا میں فلاں جگہ کو تیرا رشتہ طے کرنا چاہتا ہوں یا میں تیرے بارے میں فلاں خواہش چاہتا ہوں تیرا اس بارے میں کیا نبی ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا اپنے بیٹے کو بلایا کہ میرے بیٹا میں دیکھنا چاہتا ہوں رستے دن میں قربان کر رہا انی آرا کا فنظر ماذا ترى انی اصبح کا فنظر ماذا ترى کہ میں تم اللہ کے رستے دن قربان نہ کر فیصلہ کرم تو پہلے اولاد دینا مشورہ کرو اصلی پریشانی کام کرنے میں جو شریکے لے کام فرمایا تیرا کی خیال ہے کہ والدین کا جو حکم آ جائے پھر اولاد میں کوئی حکم ہے خلاف شریعت اگر نہ ہو آج گھر میں سمجھ کے علاج ایک پاسے میرا استاد میرے بارے سوچے ایک پاسے میرے رشتہ دار میرے بارے سوچے یقینی گل ہے میرا استاد اگر اللہ نے کسی نے چند تو مخلص لوگ نے جڑے صحیح معنی اندر لوگوں کے نام مخلص ادروائز کیڑا استاد ہے
کہ میرا شہید میرے اگے لگ جہاں کے آخری خطابت کے اندر بولن قرآن پڑھن کے اندر روپے پیسے کے اندر ہر آخری دن کو اگے لگ جائے، لیکن دنیا کا ہر باپ ہے ضرور چاہتا ہے کہ میرا پتر میرے کو اگے لگ جائے، ہر لحاظ میں میرے کو اگے لگ جائے، ہر لحاظ میں میرے کو اگے نکل جائے۔ فرمایا بیٹا میرا میری خیال ہے کہ کہنے لگے یا اللہ آپ کی بات میں آتا تو سدا جی ان شاء اللہ میرا صابرین جو اللہ نے اختیار کرنا ہے، اگر اللہ نے چاہا کہ میں تجھے صبر کرنے والا میں چکو میں صبر کرنے والا میں چکاؤں گی، اور وہ نبی جو ساری کائنات سے بات کرتی اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو شدید پیدا کیا، اللہ نے شدیدی والی حالت دکھا کے اگر نماز سے پہلے حضرت تلاوت کروا رہے تھے فَأَمَّا الْيَتِيمَ اللہ نے اچھی لکھا یتیماً فَآوَىٰ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 6 سال کے ہوئے کہ دورے یتیم ہو گیا، مقام ابوا اے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال میرے آقا نے 6 سال کا میرا سونا ہے مقام ابوا کو نام کیا تو واپس ہو کے اپنے پاس سونے کی بات کا میرا آخری بجایا گیا، آقا دی بات کا میرا آخری کامیا گئے، سونے کی بات کا میرا آخری بجایا گئے، او بھائی دکان پہ کرنے والوں نبی علیہ السلام نے والدہ میں آخری کہنے آگے آئے کہ سونے آجا مال سیجے لگ جا نجاتی باقی ماں بھی لوریاں دنیا نجاتی باقی ماں بھی پیار کر رہی ہوں یہ سونے کہ مشکلہ بھی لوریاں دیان یہ تو حلیمہ بھی لوریاں دیان یہ رونے عمر بھی لوریاں دیان آجا کبھی باقی ماں میں سیجے لگ جا نجاتی باقی ماں بھی لوریاں دیان نجاتی باقی ماں بھی بغاوت کر رہی ہوں بڑے بڑے لوگ دماغ کر رہے لیکن ماں اور کیا دماغ کر دیا کس سے توڑی نہیں، ماں اور کیا دسیا دوڑیا کس سے توڑی نہیں، رو کے دیا نے انہیں عمل اجنبی کر چلی یہ سر کے باپ کا سایہ توڑی نہیں، یہ سر کے باپ کری نہیں اجنبی کر چلی میں مجھے نہ کبھی اپنی جدائی کبھی کھڑی نہیں جتنا کھا میں وہ اپنے دار رکھ لگا رہنگار دیونے عمل میرے نبی محمد کا خیال رکھی اے لوگ نے اگر دھون نہ دے گی او کھائی مکار جب رہنے والوں آج بھی ماما جاتی آد ماما نمالو گوڑ پورا کے دیا آد نا آلے گوڑا ماما مالو گوڑ پورا دیانے اگر بار مدی دیانے آج بھی ماما جاتی آد ماما یہ پیغام دے دیا نگلنی کے کا خیال رکھے آد میری جیوانی کا خیال رکھے آد یعنی میں عمل جنہوں محمد چلے گا میں کرے گا میری قبر میں جو حروب کا بجا دے گی کیا لگی تو میرا لال کلے گا میں ہوئے گا امام والے ہے ماما
قدر نمائی پا یارو محروم مرادو جی قدر نمائی پائی میں دل پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ماندان چھوڑا کسے بندنوں نکامی ربا ماندان چھوڑا کسے بندنوں نکامی ربا جنت بوٹے والی شانہ گوامی ربا شانہ گوامی ربا اے بچیاں بوٹے انداز اے بچیاں بوٹے انداز پاگنا سکامی ربا اے جنت بوٹے والی شانہ گوامی ربا شانہ گوامی ربا اور کہنا والے بات لگی سوریا چاہتے ہو مسلم دی رائے کتاب رسول میری اما جاؤ سیدہ عائشہ صدیقہ تجربہ تعالیٰ مدارہ حبیبہ سیدہ عائشہ بیان فرما دیا ایک دن میں گھر دے اندر بیٹھی سا میں گھر دے اندر تشریف فرمایا جاءتنی مسکینہ اس مسکینہ جی عورت آ گئی ایک مسکین عورت کے دو مشتم کو چکے آئے ایک مسجد پاسے چکے آئے ایک مفہد پاسے چکے آئے گوڑی چکے آئے میرے گھر دے اندر آگے آن کر کے کہتی عائشہ میرا بیٹیاں بھوک میں سدائے بھوکھیاں ماریاں تیرے گھر دے اندر آیا عائشہ کھانا سے کچھ آگے دے دے جاؤ سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں کھائی کام کو بنانے والے اللہ کے شکر ادا کرنے والے سارے کو اللہ نے رزقیاں فراوانیاں عطا کی ہیں امام کائنات کی بیوی ہے ساری کائنات سردار کی بیوی ہے سیدہ عائشہ فرماتی ہے میرے گھر کے اندر صرف تین کھجورات علاوہ میرے گھر کے اندر کوئی چیز کھانے واسطے ہے اسی دے گھر کے اندر سال یا سال جانے سے چاول رکھے چینی دے گٹھو کے موبائل ہر چیز سارے کو موجود ہے پھر بھی اللہ نے شکر پھر بھی والد جاتے لا فرمان سیدہ عائشہ فرما دیا لیکن کیا کر دیا عائشہ کچھ کھا کے دے دے میری بچیاں نے وہ کھبڑیاں سیدہ عائشہ فرما دیا میں تینے کھجورا لے آ کے دے دی تینے کھجورا لے آ کے پیش کر دیا واہ ماں میں تیری ممتا کے قربان جاؤں میں تیری عصمت تو قربان جاؤں سیدہ عائشہ فرماتی ہے ایک کھجور سچی بیٹی پڑا دی ایک کھبی نے پڑا دی تے بیٹیاں نے جلدی نہ کھا کے حدیث ہے والد تیسری کھجور اپنے منہ میں غلام نے کیتا کھان واسطے تے بیٹیاں چھتی چھتی کھا کے نا جلدی جلدی کھجورا کھا کے ماں چہرے میں جلدیاں واہ واہ میں تیری ممتا کے قربان جاؤں سمجھ جاتی ہے میرا بیٹیاں نو ہو زیادہ بھوک لگی کھائی کار والے ہو ماں نے کھجوراں کو حصے تقسیم کیتا ہے تیسری کھجور کو حصے تقسیم کر کے ایک سچے والے نو دے دی تجھی کھبے والے نو دے دی سیدہ عائشہ فرماتی ہے میرے کول گناہ تو کوئی نہیں ایدا کیا میرے دل تے اثر کر گیا شام میں کائنات گھر دے اندر آؤ سارا واقعہ سنا سویا آج میں کما کا پیار رکھی ہے میں کما کی ممتا رکھی ہے سویا آج میں کما کا پیار رکھی ہے میں کما کی محبت رکھی ہے میرے سرکار فرمان لگے شام پھر سونا جدو رب نے دو بیٹیاں کرالے سنایا دو زیادہ بیٹیاں دیا بیٹیاں تیرے واسطے رحمت ہو بیٹیاں تیرے واسطے برکت ہے بیٹیاں تیرے بخشش کا سوال ہے بیٹیاں تیرے واسطے جہنم کی آزادی کا سبب ہے امام کائنات فرماتے ہیں ایسا محبت اعلان سے کرنا کل قیامت کرنے گا یہ تو میرے ماں باپ جو بیٹیاں دی پرورش کرنے والے
انہاں دے خیال رکھنے والے کل قیامت دا دن ہوگا کہ دوویں بیٹیاں جہنم دے والے گھر دے درمیان دیوار بن جان فرمایا دیوار اللہ بچا لے ایمان کی محبت اگر تو سمجھے تو میں ایک اور واقعہ تم سناواں میرے آقا جدوں جوان ہوئے اللہ نے توحید کا کام کرنا شروع کیتا تے سیرت نگارہ لکھیا کسے لکھیا ابو جہل جدوں ماریا سر دے وچوں خون نکل آیا تے کسے لکھیا ماریا تے آقا سارے جب کعبے وچ بیٹھ کے کلیا تے شام دا ویلا ہو گیا چچا امیر کا شکار کھیل کے جدوں واپس آئے تے لومڑی نے جدوں کہ کھانا رکھیا تے اکھا دے وچوں نالے کھانا رکھا تے نالے روڑ جناب امیر حمزہ پوچھ رہے ہیں روٹی کیوں کیا لگی امیر حمزہ اج میں کعبے کروں محمد جو کلیا پا کے روندیاں ویکھیا ہوئے کھائی اڑان والے جنہاں دے باپ مر جاندے نے او کلیا پا کے روندے نے جنہاں دے باپ مر جاندے نے او جنہاں نوں گراں لگ لگ کھیلدیاں جنہاں دے والدین ٹوٹ جاندے نے او جنہاں دا کلیا بھیڑ روندیاں نے تے باپاں نے وچ ہریل بودا جس دا نام جس دی ڈالی ڈالی بابا دے وچ ایک ہریل بودا تو پھر ڈالی ڈالی جنا بابا دے سونا کا بولنا جی تھوڑا بھتیجا تھوڑے دین کے بھی اس طرح اپنے بھتیجے کو لا کاش جی آج محمد کے والدین زندہ ہوئے تیارے کرنے میں کہتا آج کرنے میں چچا امیر حمزہ آخر خود جذبات کرتا لیکن اگر باپ ہونا تو نوبت اگر باپ ہونا ہے نوبت اگر تو گل نہیں سمجھا میں تینوں ہور اگے لا کر کے چلا جاواں تو باپ کی اہمیت نہیں سمجھ جب تیرا باپ گھر دے اندر آتا تیری نظر باپ تے نہیں باپ کے ہاتھ دے اندر جو شامل ہونے تو کسی نے وچ میرے ہوتا آج تیرا باپ بوڑھا ہو گیا تو پھر باپ بھی سوچتا ہے اپنے تو لا کر کے اپنے وچ میرے ہوتا کہ اس وقت بھی یاد کرے اس وقت جو تیرے باپ نے محنت مزدوریاں کرنیاں عید کا موقع آنا خوشی کا ٹائم آنا انہوں پتہ سی کہ میں اپنی اولاد کا خوش موڈ خوش چہرہ دیکھا نا کہ میری تیری خوشی ہو جائے میں کچھ نہ بھی پاواں گا کہ اس میں کتنے باپ پر سے مبارک کر کتنے ہی ایسے باپا نو جاننا جی میں خود عید کے نماز لباس کو لاتے ہیں اولاد حضور کہہ کے خود جوتی نہیں کہتے ٹوٹی پا لیں اس نے بنوا کے پالش کروا کے پا لیں تو کہنا ابو فلان چاہیے فلان سے انہیں تین سوٹ لا لا کے رکھنا کیا میرے مجھے کو سونا لگے جب تیرا باپ بوڑھا ہو جائے کہتے ہیں جا کے دیکھی تو صحیح لا کے باپ نیچے سیدھے دماغ سونا ابا کے پاس سونا لگے خدا کی قسم باپ دلو دعاواں کبھی تو بھی جا کے دیکھا کرنا تھا اگر باپ کی حمیت سمجھے قدر کچھ نہیں نہ شان کچھ اب کچھ نبی پاک کی بیٹی ساری کائنات کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جب میرے نبی جی کا اللہ میرے نبی جی وفات ہوئے لگا گیا سونے کی جلائی کا ٹائم آ گئی ہے میرے نبی پاک کی بیٹی کو پتہ چلا میرے باپو کی جلائی کا ٹائم آ گیا نبی کے دورے آ گئی اپنے بابا کی حالت دیکھی ہے اج بھی معاشرے کے اندر دیکھنا چاہتے ہو کائنات والے جب دیکھو بیٹھیاں نے جمع پیا واسطے دعاواں کردیاں رہندیاں اونیاں نے جمع پیا تکلیفاں آوے زور دعاواں دی سزاواں کردیاں نبی دی بیٹی نوں پتہ چلیا آ گئی کہندی ہے وقت تے
دل کا ٹکڑا نہیں لگی ہے فرمایا بیٹیا تو میرے دل کا شہر تو میرے دل کا قرار ہے میرے دل کا ٹکڑا تو فاطمہ نہیں بیٹی فاطمہ تکلیفاں میں محبت نو بچا خودیا تکلیفاں میں محبت نو خودیا نبی پاک دی بیٹی فرمایا بیٹیا ذرا قریب ہو کر شان آؤ ذرا قریب کر کے کرنا آقا فرمایا میرے بیٹیا میرا امر ربی آگے ہے میرے اللہ کا حکم آگے ہے ایسا فرما دیا میں سجدہ فاطمہ کو پوچھا فاطمہ تیرے باپ نے کی کیا سجدہ دسیا جاؤ وہ گل ایسی آقا فرما کر دیا میں کائنات کو چھان والا میں کائنات کو سدور والا فرمایا بیٹی رونا میں محمد نے پتا ہے کہ میں کائنات کو سدور والا میرے جان دوار سب تو پہلا جتنا میرے ملاقات آنیا دل کا چین ہوئے گی میری فاطمہ تو ہوئے گی چودھری اٹھا کر کے دیکھو اپنے بابا کی جدائی کے بعد سیدہ فاطمہ 6 ماہ زندہ رہی 6 مہینے زندہ رہی 6 مہینے اپنے بابا محمد کی جدائی کے چروٹی کا رہی 6 ماہ اپنے بابا کو شاد کر دیا رہی ایک دن سیدہ فرماتے ہیں فاطمہ جب میرا بابا مسکراتا نہیں رکھی میں تیرے چہرے پہ کبھی خوشی کا اظہار نہیں رکھے میں تیرے چہرے پہ حاصل میں کبھی نہیں روتے تیری گالی سویا جنہاں سے باپ ڈوب لگے اونا بھولا گا کہ چھوٹے سے سمجھ لگے علی سویا میرا چہرے پہ حاصل نہیں آتے اونا چہرے پہ مسکراتا نہیں آندیا اونا چہرے پہ خوشیاں نہیں آندیا اونا چہرے پہ حاصل نہیں آتے علی سویا میں کنے سار میرے بابا کی جدائی کا خامی بنائے میرے افسوس ہی بنائے میرے باپ جنا میں ہر دنیا میں میرے باپے کا رکھم سیدہ فاطمہ 6 ماہ اپنے باپے کی زیادہ میں چھوٹی کائنات کا مقصد وہ کائنات والے ہو ذمہ داری دلوں نے گھر پہ کرنا اسی آج بھی کہ یہی سنیا تھا کہ جنت ماں نے کرنا یہی سنیا اللہ نے کہیں موقع دیتا انشاءاللہ ماں کی فضیلت کی ماں کی شان بیان کرنا لیکن اے روایت بھی مشہور ہے کہ ماں نے کرت پیرد کھلے جنت اتبرانی کی روایت ہے کہ نوجوان ہے کہ تیرے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجیدہ میں نوجوان یہ زندگی موت کی ماں ڈھولنا دے سے تعلیمی پیغام ملو مرنا سارے چلنی موت مرنی جائے اور اللہ کو دعا کریا کر اللہ زندہ اسلام کے بول ایمان کے زندگی شان والی موت اللہ کو دعا کر کہنے لگا آقا میں دل کرتا ہے میں اللہ رستے جہاد کروں اور اس نے رستے سے لڑتا شہادت سے منصب کے فائز ہو آقا فرمایا میں کلمہ پڑھا سیدھا کہ سنے دونوں ہی سیدھا فرمایا میں واپس پڑھ فَلْزَمْهُمَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَرْجُلِهِمَا فرمایا جا واپس چلا جا انہاں دی خدمت کے اندر لگ جا رب نے تیری جنت میں انہاں دونوں کے قدموں کے تھلے رکھے اگر باپ دے بارے ماں دے بارے آیا تے باپ دے بارے بھی آیا تو جنت میں پیروں کے تھلے تیری جنت فرمایا جا چلا جا واپس خدمت کے اندر لگ جا اور آخری واقعہ اور بعد اجازت چاہاں گا کیونکہ پھر تسی
کالے پہ جاؤں گے شاید صاحب نے انشاءاللہ مفسر کتاب پڑھیں. آخری واقعہ ایک نوجوان آ گیا تیرے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے جہاں پر تمہیں ماتا تو فرمایا. آج کئی نوجوان شکوہ کرتے ہیں اسی دوستہ میڈیا سے کھڑے ہوئے ہیں میرا باپ میری بےزتی کر رہے ہیں. یاد رکھنا رب کی بنیاد کس میں ساری کائنات کے پاس سے ہوئی تیرے والدین کی بات تیرے واسطے کے پاس سے ہوئی. یارہ دنیا واسطے تو کچھ کرتے ہیں. نوجوان آیا کہ آقا میں شادی شدہ میں نوجوان ہوں میرے اپنے اخراجات ہیں میرے اپنے معاملات ہیں کہ میرا پتر میرا باپ جو دل کرتا ہے آقا میری کمائی کے جو جتنا ملتا ہے چک کے لائے میں پوچھتا بھی نہ میں تو پوچھتا ہے جو دل کرتا ہے. میں بڑا پریشان تسی سوچو تھوڑے کون کون تھوڑے جو جڑا اپنے باپ کو پریشان. نبی علیہ السلام نے بلال اس بات کو کہندا سنیا بابا نے بڑا ٹوٹا آقا نے خدمت چاہا کہندا سنیا راہ کے ذکر بار جگہ جنا راہ تو طرف نبی علیہ السلام نے پوچھا بابا نوجوان تیرا کی لگدا ہے؟ بابا خوش ہو کے کہندا سنیا اے میرا پتر اے میرا بیٹا کچھ ہوگا وہ جنہوں نے والدین کائنات کے نہیں جنہوں آج کوئی پتر کیا رہا ہے. نبی علیہ السلام نے پوچھا بابا اے تیرا نوجوان پتر کی تیری شکایت کہ تو اپنے پتر کا بال چکا نہیں کرے چلو دل کرے تو خرچ کر دینا پوچھتا بھی دستا بھی اور بابا کی گل سنی یاد ہے بابا رو کے کہنا سونے میں جوانی اندر جب میری شادی ہو گیا گا جب میں جوانی اندر میری شادی ہو گیا دعا کرتا ہو گیا خالقہ میں نو پتر دے اشارہ گیا میں نو پتر عطا کر خالقہ میں نو پتر عطا کر اللہ میں نو بیٹا دے قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھو انبیاء بھی پتر مر دے رہا ہوں نبی ابراہیم کو دعا کر دے رہا ہوں رب حبلی من الصالحین. نبی ابراہیم کی دعا کر دے رہا سونے پتر دے دے لیکن صاحب فرماتے ہیں شج پتر دادی یا دادی بڈی آخر لوگ سرانے نبیاں بھی منگے یارو کر کر سروانے سونے میں دعا کر رہے ہو مالکہ میں پتر دے ارشاہ میں پتر دے آقا میں جوانی اندر اللہ پاک نے میں پتر عطا کیتا میں نال جنی محبت کرتا اسی سارا سارا دل محبوبیاں دے وچ کھڑا ہو رہا ہوں سونے میں دل پیار کردا رہا محبت کردا رہا کبھی والے آؤ انہاں خوشیاں بھی میری خوشیاں انہاں کبھیاں بھی میرے غم بن گیا گا میں تیرے لیے اتنا پیار کردا سی کہندا صلی والے آؤ سونے جب میرے پتر نے پیار ہو جانا میں کدے کسی حبیب کو لے جاتا ہوں کدے کسی طبیب کو لے جاتا ہوں کدے کسی کو لے جاتا ہوں میں دیا فکر لگ جاتی ہوں کہتا سونے مرنا سارا میں ایڈی میرا سوچتا خوب دینا میں آپ مر جاتا ہوں سونے میں تیرے اتنا پیار کرنا سی اے حسنا سی میں حسنا جو رونا سی جو سویا رونا میں بھی رہتا سی عزیزی کا قبل والے آؤ میری امیدہ کے نال کو بسا رہے دنیا انہی جوانی بنا میں ابرندی آؤ میرا پوری جوانی مٹھار ہوتا ہے سویا فرو سباتا نیا کی آؤ میری امیدہ بھی لگے گئی آؤ میں اپنے پھٹے تیرے رام کا خیال رکھتا رہا ہوں اے سوچ کے بدے جوانی ہونے گا میں بٹیرا آئیوانا اے میرے آرام کا خیال رکھے گا آقا نے گناہ محبتہ کرتا رہا اے سوچ
نمونہ وڈیرا آواں اللہ میرے پتر کو سواریاں دے گا اے میرے نال محبت کرے گا سویا یہ میں دکھیاں بولیاں بولنیاں سکھایا کل نو میرے نال دکھا بولے گا رو کے کملی والے آج نے جو کہا کہ تیری بھار کا جب میری شکایتاں پہ کر رہا ہے آج میری شکایتاں ہونے والا ہے اب کی تا کملی والے اب تیرے نو بلاتا بھی نہیں جنہیں میں دیکھنا والے سکھایا آگے تیرے نو تکنا بھی کوئی نہیں تیرے نو بلاتا بھی کوئی نہیں میرے بلے اور کھائی کارڈ جب رہنے والا میں نے امام دے دسو جس باپ نے ہاتھوں میں جو ہاتھ پاؤ گی پتر کو کرنے والے سکھایا تے بڑے ہو کے جدوں کوئی ہاتھ باپ دے اوپر اٹھایا وہ باپ کو ہاتھ اٹیک کی رہی ساری کائنات واسطے بیٹھا یار میری نال بیٹھا جس نے بیوی نال بچے میں بڑا بیٹھا ہوں کہ باپ کا جدوں بھی کوڑا بولے پھر یہ جو مارے تے زندہ کبھی نہیں ٹوٹ جان گے تو باپے نے کہا آسمانوں تو جبریل فرمایا سونیا اس بابے میں دل دے اندر اپنے پتر کے بارے کچھ گلا رکھیا بابے نو کہو او دی گلا نہ دس آگا فرمایا بابا تو دل دے اندر پتر کے بارے کچھ گلا رکھیا ذرا گلا سنا دس نبی پاک نے جو الفاظ بولا بابے نے کہا جو ہوٹ رسول نکلتا ہے ایسے رسول نے جنہیں تسبیح ٹوٹے تو کوٹی دے دے روے کہ سونیا جڑیاں گلاں میرے دل دے اندر ہلے نہ بھولاں تے لگ دیا کوئی نہیں کہ اللہ نے میں گلاں لفظ سے چھڈیا سونیا تو ہوئے یقین ہو گئے تسی اللہ کے سچے رسول اللہ کے سچے پیغمبروں کا گلاں دی ترجمانی بھی کرنا کلا جاؤ پنجابی زبان دے اندر بابا کہنا پترا ایک مالی بیٹا اللہ ہے بیٹیاں بیٹیاں کرتا ہے پانی لگائے بیٹیاں حفاظت کرتا ہے جگہ پتا بتایا جاتا ہے دو ہاتھ خالی نہیں شرط ہے پتا بتایا جائے یا اپنے مالک کے پالن دے کمیں آتا ہے جاگے مارتے پھر لے کر کے آتا ہے تمہارا کیا ساتھ ہے نہ میرے پالن دے کمیں آیا ہے نہ میرے واسطے پھردار بن سکیا کاش میری جگہ میں ایک بوٹا لال گا اگر یہ بتا ہوئے گا یا میرے پالن دے کمیں آ جاتا یا میرے واسطے پھردار بن جاتا کبھی پاک نے جب گلام سنیا آقا فرمایا نوجوانا نبی دی عدالت سے مقدمہ لے کے آیا سونے دی عدالت سے فیصلہ لے کر کے آیا نوجوانا سن لے اس عدالت والے جج کا فیصلہ آیا آئوکا وما علوکا لیبیدہ فرمایا نوجوانا یاد رکھی تمہیں تیرا سرانال تیرے کابیرہ فرمایا انتا واللہ تو تیرا گھارا مار کی دے واسطے انہیں کیوں نہیں امید ہے اگر کودا لا لینا تو یقینی کہا اگر بڑا ہو جائے آج سبیدار کودے نہیں لاتے کی سوچ کے لاتے کہ بڑا ہوئے گا نا بالر نے آگے تو پیسہ کاش تیرے جو نوجوان تو کوئی کودے لا لینا کہے جو یارو میں بھی کرنا چھوٹی جی مثال دے لگا کتے نا ماری کی چاند کے روٹی پاتا مرد دم کر اپنے مالک نال بے وفائی نہیں کرتا مرد دم کر مالک نال بے وفائی نہیں کرتا تو اج ماں باپ نے کہا تسی کون ہو میرے سبھی کا فیصلہ تیرے شرم نہیں آتی تو سوچتا نہیں لیکن تیرے نہیں پتا تیرے باپ کا تیرے کا باپ اولاد دا رشتہ وکھرا ہوندا ہے بس کرنے کا کام بس جلدی انشاءاللہ 10 منٹ وچ کریں جان بس توجہ کریں جلدی انشاءاللہ
اصل کی یقینی گل ہے موضوع لمبا ہی بڑا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی کتوں سٹارٹ کرا کتوں شروع کرا باپ اولاد دا رشتہ وکھرا ہوندا ہے اگر تانوں یقین نہ آوے اس دن پھر باپ کی صورت کو بلا کے لکھ لینا جڑیاں تے گلاں بیان ہوئی اس تو علاوہ انشاءاللہ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے پھر بیان ہو صرف باپ کی صورت 10 منٹ انشاءاللہ میں گل یار تھکیا میں بھی بڑا بڑی زور بھی لگے گا اتنا شیخ صاحب بھی انتظار کر رہا ہے بس اشعار 10 منٹ تک اشعار سنانے باپ سے سمجھ توجہ میرے لے باپ اولاد دا رشتہ وکھرا ہوندا ہے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا ہے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا ہے او شیرا وانگو حوصلے باپ سکھا دیندا آپ دکے کھا کے پتر پڑھا دیندا شیرا وانگو حوصلے باپ سکھا دیندا آپ دکے کھا کے پتر پڑھا دیندا او دسیا ایڈا حوصلہ ماشاءاللہ میرے فاضل حضرت مولانا ناصر بھائی صحیح صاحب نے محبت کرتا ہے ماشاءاللہ 100 روپیہ دیتا ہے یہ پتہ ہوں کس کو دیتا ہے لگا رہا کہ بس لگے ہو یہ مطلب میں بنانا چاہتا میں شاید یہ ایک مطلب بداغری چاہیے بس باپ اولاد دا رشتہ وکھرا ہوندا ہے تو جاوے جد باپ رونا پیندا ہے تو جاوے جد باپ رونا پیندا ہے یار کندے باپ نے بچپن دی سواری سے کندے باپ نے بچپن دی سواری سے دینے حق دی جھوٹنی وکھرے نظارے سے انہاں گلن بھی یاد کریا کرے جب تیرے باپ نے محبت نال کہیا کہ ضرور اٹھانا کیوں نال بنچ کریا جانا باپ نے محبت نال اٹھانا پیار کرنے لاڈ کرنے تیرے نال اٹھتا کر جانا تیرے سارے لاڈ میں جانے ہیں تیرے نال محبت کر جانا کندے باپ نے بچپن دی سواری سے دین حق دی چھوٹنی وکھرے نظارے سے دین حق دی چھوٹنی وکھرے نظارے سے کہ پتران دی ہر گل ہی باپ سجدہ باپ اولاد دا رشتہ وکھرا ہوندا ہے باپ اولاد دا رشتہ وکھرا ہوندا ہے اوے کئی بار اندر آنے والے رب کی بندہ کی قسم باپ ورگے لاڈ کسے نے بھی کوئی نہیں باپ ورگا کسے سرجانا بھی کوئی نہیں او دسو خامر کتنو انج ستائے دسو خامر کتنو انج ستائے گل گل تے نل جیڑا کی جنل لاؤ گے گل گل تے نل آڑا کی جنل لاؤ گے کہ پتران دی ہر گل ہی باپ سندا ہے باپ اولاد دا رشتہ وکھرا ہوندا ہے باپ اولاد دا رشتہ وکھرا ہوندا ہے امام دے نال دسو حسین اور سیدہ فاطمہ کتنے ماں اپنے بابا کو یاد کر کے رہی ہیں 6 ماہ یاد کر کے 6 ماہ سیدہ فاطمہ زہرا اپنے باپ کو یاد کر کے میں تمہیں گل سمجھاواں اپنی طرف میں گل سناواں میرے استاد محترم حافظ یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اور فاطمہ مرکز امام بخاری ابو یاسر القاری صاحب میرے استاد محترم
ایک پروگرام کے میں نام نہ استاد جی کا موضوع سی اصل کے والے کھائی کارڈ والا اللہ کے گھر کچھ بیٹھا میں اپنے طور پہ سمجھتا سی پتہ نہیں جتنی دیر انسان خود والدین کی سیٹ تک نہیں پہنچتا شاید اتنی دیر کہ اپنے والدین کا پیار محبت سب کچھ چلتا میں جب خود پتہ والدین باپ کی سیٹ کو جو اس کے شاید اپنے باپ کا پیار ختم ہو جاتا ہے لیکن مجھے اس دن اندازہ ہوا کہ باپ کی محبت ایسی چیز ہے کہ مر کے دم کر بھی انسان کو میں صحیح پر بیٹھا سے استاد جی نا تقریب کے درمیان اشارہ کرتا ہوں اس طرح قریب بزرگ رکھے سے 70 سال کے قریب دیکھیں لاٹھی ٹٹو نوا دے تقریب کے دوران تقریب کے دوران استاد جی نے پوچھا بابا تینوں باپ کا پیار یاد ہے رب ایک یاد کس میں نالے بابا ساری رحمت نالے سر کے کار ہو گئے کہ بعد میں استاد مطلب نے گھر لا کے کہتا بزرگو تسی میں نے وہ زمانہ یاد کرایا اور وقت یاد کرایا جو دونوں میں نہیں سی جانا کہ میرا باپ میرے چھاڑ کے چوٹ کے چھڑی جانے سے روپے پیسے کا لالچ دینا میرا باپ کہتا سے کہ پتر پڑھ جائے کاسے جوگا ہو جائے کاسے کے گزار ہی نہیں ہے کال میں یہ نہ کبھی کہ میرے ماں باپ نے موقع میں نے اس دن اندازہ ہوا جو میں 60 سال کے بزرگاں باپ کی یاد اگر انج روزہ رکھے تھے میں 6 سال ماں کے بچے اس دن میں نے اندازہ آیا کہ باپ کی محبت ایسی چیز ہے جو انسان کو کبھی بھی اکٹھا کرتی اور میرا باپ یقینی گل ہے جو میں کاروبار سے پہ جائیے نا بیٹھے ہوئے اے یہ شان تو سننا کہ باپ کے بارے میں پیو دی ہلدا شکوش جا دنیا پھر لے اے جو میں سلام لگا ایک دن میرا چاچو بھی آئے دوست میرے ابو نے کیا لگا پتر دیر کرتا ہے کہ تسی نہ میرے شان سنا یقیناً گل کو بھی بڑا اس طرح لگ رہا ہے یقینی بات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جانے میں اس دن پھر دوبارہ واقعی کہ واقعی کہ باپ کی محبت کس طرح چیز رو گیا میں کیا مجھے تسی کیوں رو دے دوں وجہ کی کہنا پتر ایک ویلا ہے مجھے پتا ہے شاید تو تیری زندگی چاہ گئی یہ تو اللہ نے پتا کی تھی زندگی کی جگہ لیکن میری یقین ہے تیری زندگی جو ضرور آئے گا تو یہ شیر کو پڑھے گا لیکن تیرے تیرا باپ یاد نہیں آئے گا شاید جو آج جیسے اپنے باپ کی یاد کر کے انہیں شاید ہم بھی کر کے نہیں آئے یقینی گانے دل میں کھچ سی پہی بلا سنی اکثریت میرا باپ میں شیر ضرور سنتا ہے کہ جا دنیا پھر لے پیو دی شفقت بھگلیے سارے جگ دلاد محبت وکھریے سارے جگ دلاد محبت وکھریے جا دنیا پھر لے پیو دی شفقت بھگلیے سارے جگ دلاد محبت وکھریے والدین چاہیے غلام نو ڈھالا نہ کرن اگر غصے جندرا کے منگا کروں گا بول بول دے سونیا انہاں دی گلاں دا غصہ نہ کریا انہاں دی گلاں اپنے سیو دا کاج سمجھیا کر انہاں نو اگنور کریا کر کیونکہ قرآن نے بڑا پیارا فیصلہ کیتا وقضا ربنا اللہ تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا نالا
پاڑ والے اگر مجھ چلی آپ تم بسنا چلا جاؤں اگر تم معاشرے اندر رزقہ چھانا اگر تم معاشرے اندر رکھا بچانا لیکن اللہ کی قسم ہے باپ کھڑا ہے کھڑا نہیں جو باپ کو کھڑا بدلنا چاہ کے بیٹھی باپ کی عزت کرنے والا بن جاؤ باپ سے قرب والا بن جاؤ وہ چیز کا بھی پیچھے باپ کا حق ہے رابطہ میں کسے بتانے اگر کٹ لانا کوئی نہیں اج بھی اے ارادا کامیاب رہے جنہاں نو باپ نے کمیریاں دیا ہے جنہاں نو باپ نے ہلا شیریاں دیا ہے جنہاں دے باپ دے اندر پیچھے باپ کا حق ہے رابطہ میں دنیا تے کٹ لانا کوئی نہیں آخری شیر پہ میرا سلام ہے او پراتی ہلا شیری شیر بڑا دنی کب میں تھاپی مار دلیرے بنا دنی او سار جد تو دی الفت بھکری یا دنیا پھر لگو شفقت رکھی ہے سارے جگ کو لا جبنا بکری ہے یا دنیا پھر لگو شفقت رکھی ہے سلاسل لا ينظرهم الله إليه يوم القيامة کن قسم نے حضرت جانتے تسی سنے اللہ نے معاف کرنا نہ نظر رحمت کی طرف نہ نظر رحمت کی طرف دیکھنا انہوں نے ایک اوئے جڑا والدین دی فرمان اور آخر کا ذکر ختم ثلاث دعوات مستجاب جنہ استقبال میں چاہیا نا کہ اللہ جنہاں کی دعا رد نہیں کرتا انہوں نے والد کا لفظ نہیں والد کا کون لفظ اگر باپ ہاتھ چوکے اپنی آنگا سے دعا کرتے نا امام کائنات نے فرمایا ساری کائنات کی سردار بدر الدجا حبیب کی قریدہ والی بہا نور الہدا شمس الضحا بدر الدجا خیر الورا احمد المصطفیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو باپ ہاتھ چوکے دعا کرتے اللہ پھر دعا کرتے انہوں نے دعا میں ہمارے بنجو وَأَقُولُ مِنْ قَوْلِ هَذَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ دعا کے جواب میں لگا کے اسلام سے شیر اللہ تعالی سبحانہ دعا کا سب کچھ نہ بیٹھا اپنی دعا کے قبول منظور فرمائے فقیر اللہ آئے صدا کر چلے میاں خوش